بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن اس دعا کے ساتھ۔ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ مائی لارڈ انکریز می ان نالج۔ شروع کرتے ہیں باب 6، میرا محلہ اور ہمسائیگی۔ اس چیپٹر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک ہی جگہ یا علاقے میں رہنے والے بہت سے خاندان مل کر ہمسائیگی تشکیل دیتے ہیں۔ ہمسائیگی میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہوتے ہیں، فارم ہاؤس ہوتے ہیں، دکانوں، گلیوں، پارکوں اور کھیل کے میدانوں وغیرہ کے حوالے سے ہمسائیگی میں یا محلے میں نقشہ اس کا کیسے ہوتا ہے، گھروں کی کیا پہچان ہوتی ہے، مختلف قسم کے گھروں مثلاً بنگلہ، مٹی سے بنے گھر، چونپڑی اور اپارٹمنٹس کو پہچان سکیں، محلے میں کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس کے اہم الفاظ میں شامل ہے علاقہ، اس کو انگلش میں لوکیلٹی کہتے ہیں، وہ مقام اور اس کے ارد گرد کی جگہ جہاں آپ موجود ہوں وہ ایک علاقہ کہلاتا ہے۔ بنگلو انگلش میں بینگلو کہتے ہیں، بنگلہ اردو میں کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا گھر جو بعض اوقات ایک سے زیادہ منزلیں ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد خالی جگہ بھی ہوتی ہے۔ نقشہ کیا ہوتا ہے؟ میپ انگلش میں کہتے ہیں، کسی علاقے کا تصویری منصوبہ جس میں شہر، ندی وغیرہ دکھائے جائیں اس کو نقشہ کہتے ہیں۔ پیج نمبر 37، میں جس شہر، قصبے، گاؤں میں رہتا ہوں اس کا نام کیا ہے؟ یہاں آپ اپنے اپنے شہر کا نام، گاؤں کا نام یا قصبے کا نام، جیسے لالا موسیٰ ہے، جیسے فیصل آباد ہے، لاہور ہے، کسی شہر، جس شہر سے بھی، جس قصبے سے بھی، جس گاؤں سے بھی آپ کا تعلق ہے اس کا آپ نام یہاں لکھیں گے۔ اس میں کئی محلے آباد ہیں۔ ایک محلہ یا ہمسائیگی وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس آبادی میں دکانیں بھی ہو سکتی ہیں اور صرف گھر بھی۔ یہاں ایک یہ دیکھیں محلہ دکھایا گیا ہے جس میں ہسپتال بھی ہے، بینک بھی ہے، ڈاکخانہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، ڈیری فارم بھی ہے، پارک بھی ہے اور یہ مارکیٹ بھی ہے۔ یہ ایک کمپلیٹ محلہ ہے۔ کچھ محلوں آبادیوں میں بینک، ہسپتال، پارک اور اسکول ہوتے ہیں، کچھ میں یہ تمام ادارے نہیں ہوتے۔ نقشہ، اب آگے آتا ہے نقشہ، جیسے کہ یہ کسی ایک محلے یا گاؤں کا یا شہر کا نقشہ دیا گیا ہے۔ نقشہ وہ تصویر ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مختلف جگہیں، مقامات کہاں واقع ہیں۔ یہ ایک محلے ہمسائیگی کا نقشہ دیا گیا ہے۔ کسی بھی اجنبی کو کسی شہر یا محلے میں جانے کے لیے اس کا نقشہ اگر آپ کے پاس ہے، کہیں لگا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ کے ایک اسپیسیفکلی آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں۔ یہ ایک کلید دیا گیا ہے، گھر، مسجد، پل، ڈاکخانہ، دریا، کھانہ، اسکول، پولیس اسٹیشن، ریلوے لائن، مارکیٹ، فارم، ہاسپٹل اور جنگل۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایک اشارتاً دی گئی ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس نقشے میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ گھر دیا ہوا ہے، جیسے کہ یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، یہ بھی گھر ہے، یہ بھی گھر ہے۔ اس نقشے میں کہاں کہاں گھر ہے۔ پھر مسجد ہے، یہ مسجد کا نقشہ ہے، یہ مسجد اس نقشے میں موجود ہے۔ یہ آگے پل ہے، یہ والا پل کی شکل ہے، اور آگے ہے ڈاکخانہ، یہ ڈاکخانہ موجود ہے، اور اس نقشے میں آگے دریا بھی ہے، یہ سارا دریا ہے۔ آگے اس کی کھانہ ہے، کھانہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ اس میں کھانہ ہے، اور آگے ہے اسکول، یہ پینسل والی جگہ، یہاں پہ اسکول ہے۔ پولیس اسٹیشن آگے دیا ہوا ہے، پولیس اسٹیشن، یہ والا پولیس اسٹیشن کا نشان ہے، یہ پولیس اسٹیشن ہے یہاں پہ۔ ریلوے لائن ہے، یہ ساری کی ساری یہاں سے شروع ہو کے پوری کی پوری یہ ایک ریلوے لائن ہے۔ اب آگے کہتا ہے مارکیٹ ہے، تو یہ نشان ہے مارکیٹ کا، تو اس محلے میں، اس نقشے میں یہ والی مارکیٹ کی جگہ ہے۔ آگے ہے مارکیٹ بعد فارم ہاؤس، یہ بھی ہے، یہ بھی فارم ہے۔ اس کے بعد ہسپتال ہے، یہ والا آبادی کے اندر ایک ہسپتال بھی موجود ہے، اور جنگل، یہ درخت جہاں لگے ہوئے ہیں یہ جنگل ہے۔ یہ پورا ایک گاؤں کا، ایک قصبے کا نقشہ دیا ہوا ہے۔ اگر کسی بھی اجنبی نے، کسی نے بھی جہاں جانا ہو تو وہ یہاں سے دیکھ کے پہچان سکتا ہے کہ اس نقشے میں کیا کیا چیز شامل ہے، اس محلے میں، اس شہر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ محلے کا پورا نقشہ دیا ہوا ہے۔ نمبر 38 شروع میں لکھا ہے اپنے محلے کا نقشہ بنائیں اور اس میں اپنا گھر اور ارد گرد کا علاقہ دکھائیں۔ تو آپ تمام بچے اپنے اپنے گھر کا نقشہ بنائیں گے، محلے کا نقشہ بنائیں گے۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ محلے کیسے ہوتے ہیں، اس میں کس قسم کے گھر ہوتے ہیں۔ یہ سب محلے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پہلی بات، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی قصبے میں تمام محلے ایک جیسے نہیں ہوتے۔
ایک محلے یا ہمسائیگی کے سب گھر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ کوئی گھر بنگلے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کوئی جھونپڑی نما ہوتے ہیں، کوئی مٹی کے بنے ہوتے ہیں، تو تمام گھر اور محلے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ نئے ہوتے ہیں اور کچھ پرانے ہوتے ہیں، کچھ بنگلوں کی طرح بڑے اور کچھ ان سے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ گھر بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عمارت ہے جس میں کئی فلیٹ یا اپارٹمنٹس ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہاں کچھ دوسری اقسام کے گھر بھی دکھائے گئے ہیں، جیسے یہ بنگلہ ہے، یہ جھونپڑی ہے، اور یہ آگے مٹی کا بنا ہوا گھر ہے۔ پرانے گھر جو ہوتے ہیں مٹی کے بنے ہوتے تھے، بہت ٹھنڈے ہوتے تھے۔ جو لوگ ایک محلے ہمسائیگی میں رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ہمسائے کہلاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا یہی فائدہ ہے، یہ سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ہم اپنے محلے اور اس کی گلیوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ صاف ستھرا کیسے رکھتے ہیں؟ کچرا وغیرہ، کوڑا وغیرہ جو ہے ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ ہم اپنے محلے اور اس کی گلیوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ سب ہمسایوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ہمسائیگی محلے کو صاف ستھرا رکھیں۔ کیسے صاف ستھرا رکھیں گے؟ کوڑا کرکٹ جو ہے گلیوں میں نہ پھینکیں، اسے کوڑا دان میں ڈالیں، جس طرح یہ سامنے پکچر دی ہوئی ہے۔ ہم سب یاد رکھیں کہ کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کچرا سڑک یا راستے میں نہ پھینکا جائے، بلکہ اسے صحیح طریقے سے کوڑے دان میں ڈالا جائے، جیسے کہ یہ پکچر دکھائی ہوئی ہے۔ بچے بھی یہ سب چیزیں سیکھیں، بڑے بھی، کہ اپنے محلے میں صفائی ستھرائی کا کیسے رکھا جائے۔ مختصر سی سبق پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سبق میں ہمسائیگی اور محلے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہمسائیگی محلے کیسے بنتے ہیں؟ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں تعمیرات ہوتی ہیں، ہسپتال ہوتے ہیں، مارکیٹ، سکول، اپارٹمنٹ اور بنگلے ہوتے ہیں۔ محلے چھوٹے بڑے گھر بھی ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 41، باب کا جائزہ، خالی جگہ پر کریں۔ بہت سے ہمسائیگی یا محلے مل کر شہر یا گاؤں بناتے ہیں۔ بہت سے ہمسائے مل کے کیا بناتے ہیں؟ شہر یا گاؤں بناتے ہیں۔ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک محلہ یا ہمسائیگی وہ علاقہ جہاں بہت سے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ سب ہمسائے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دیکھیں پیج نمبر 38 لکھا ہوا ہے، سب محلے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور ایک محلے یا ہمسائیگی کے سب گھر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بچے محلے کو صاف رکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر کچرا نہ پھینکیں۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ محلے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کیا کریں؟ اپنا جو کچرا ہے ادھر ادھر نہ پھینکیں، کوڑا دان میں ڈالیں، گلیوں میں نہ پھینکیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تمام ہمسایوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، ان الفاظ کو ان کے بیان کے ساتھ ملائیں۔ نقشہ، نقشہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی علاقے کا، کسی بھی جگہ کا محلے وقوع معلوم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ میں نے نشان لگا دیا ہے۔ گھر کیا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بنگلہ نما ہوتا ہے، اپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور عمارتیں ہوتی ہیں۔ ہمسائے کیا ہوتے ہیں؟ وہ علاقہ جہاں بہت سے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں کو ہمسائے کہتے ہیں۔ کچرے کو ٹھکانے لگانا، کوڑا کرکٹ کو مقررہ جگہ پر ڈالنا، اس کو کہتے ہیں کچرے کو ٹھکانے لگانا، صحیح جگہ پہ ڈسٹ بن میں ڈالنا۔ یہ تھا آج کا لیسن۔ امید ہے آپ کو لیسن اور ایکسرسائز اچھے طریقے سے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔